الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ اب حضرات کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا شروع والا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے گا جو زمین اگاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ کی معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ بنی اسرائیل سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، یعنی ان کو ایک ہی کھانا کیا مل رہا تھا؟ من اور سلوہ مل رہا تھا، جس کی تفصیل پچھلے درس میں آ چکی ہے کہ انہیں من و سلوہ اتارا جا رہا تھا ان کے لیے، جو کہ بہترین کھانا تھا، بدن کے لیے، جسم کے لیے بہت نفع بخش، فائدہ مند تھا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی لذت کا وہ کھانا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کی آپ دیکھیے، ان کی کم ظرفی دیکھیے یا ان کا رذیل پن دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ نعمتیں اچھی جب ملتے رہتی ہے انسان کو اس پر بھی بس نہیں ہوتا، نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تم دعا کر کے جو ہے مختلف قسم کے کھانے ہمارے لیے مانگو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ کھانا جو ہے بہت بہترین کھانا تھا۔ آپ دیکھیں گے یعنی جو رزق جن کا یہ مطالبہ کر رہے تھے اس کی نسبت میں یہ کھانا بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ حالانکہ یہ کھانا بھی اچھا ہے اور وہ کھانا بھی اچھا ہے، لیکن دونوں کی نسبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر کھانا تھا جو تمہیں دیا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کہا علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، حالانکہ کھانا انہیں دو ملتا تھا، ایک من تھا اور ایک سلوہ تھا۔ اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ من کیا چیز تھا اور سلوہ کیا چیز تھی۔ دو قسم کا کھانا ان کے لیے اتارا جاتا تھا، اور کون سا وقت تھا اترنے کا وہ بھی بتایا گیا۔ تو جب وہ یہاں دو قسم کا کھانا انہیں دیا جا رہا تھا تو یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہی قسم کا کھانا نہیں چاہیے؟ تو یاد رکھیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ من اور سلوہ کے اندر فرق یہ تھا کہ من جو ہے عام طور سے اس کا استعمال پینے والی چیز میں ہوتا ہے، پینے والی چیز میں ہوتا ہے، اور سلوہ جو تھا یہ کھانے والی چیز میں، یعنی ایک لیکوڈ فارم میں ہے اور ایک ویسے فارم میں کھانے کی شکل میں۔ تو اس طرح سے کھانے کی چیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی کھانے پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں کئی قسم کے کھانے چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی کھانے، مطلب ایک ہی طرح کا کھانا ہم بار بار کھا رہے ہیں تو یہ نہیں چاہیے، ہم کو تھوڑا الگ الگ قسم کا کھانا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ یعنی آدمی کئی ایک کھانا رکھے اپنے سامنے لیکن روز وہی رکھے تو کہتے ہیں ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم اگتا گئے ہیں۔ اور یہاں اگتانے والی بات نہیں تھی کھانے کی، دراصل یہ ان کی کمظرفی اور ان کا رذیل پن تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ دیکھیے آگے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے کیا کہا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تم ہمارے لیے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہیں ہم دعا نہیں کریں گے، تم دعا کرو، ٹھیک ہے؟ چلو یہ بھی ایک ٹھیک ہے آدمی
کسی اچھے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ دعا کیجیے، جائز ہے، لیکن یہ دیکھیے کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ اے موسیٰ تم ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجیے، تم ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجیے، یعنی وہ رب جو ہمارا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، ان سے دعا کیجیے۔ یا یہ کہتے اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کیجیے، لیکن یہ کیوں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر؟ یہ ان کی کمظرفی تھی اور یہ ان کی سرکشی تھی، گویا وہ اپنے آپ کو اللہ سے بری مان رہے تھے۔ تمہارا رب ہے تم دعا کرو، ہمارا تو رب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کی تھی۔ اس کے بعد یہ کہا یخرج لنا، کہ تم دعا کرو گے تو یقیناً وہ دعا سنتا ہے تمہاری، ہمارے لیے نکال دے گا۔ کیا نکال دے گا؟ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے۔ اب زمین کیا کیا اگاتی ہے اس کی تفصیل آئی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، 5 قسم کی ترکاریاں ان کو چاہیے تھی، سبزیاں چاہیے تھی۔ تو جو زمین اگاتی ہے، یعنی جو زمین سے اگتا ہے وہ لاؤ۔ یہ دونوں کھانے کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ دونوں کھانے آسمان سے اتر رہے تھے۔ ان کو چاہیے کیا تھا؟ زمین سے اگنے والا۔ تو وہ اسپیشل کھانا تھا اور اس کے اندر ان کی کوئی محنت نہیں تھی، ہے نا؟ یہ کھانے کے لیے محنت نہیں تھی کہ کچھ محنت کرنا پڑتا، کہیں جانا پڑتا، آنا پڑتا، لانا پڑتا، بیج ڈالنا پڑتا اور کھیتی باڑی کرنی پڑتی، پھر جا کے حاصل ہوتا۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ آسمان سے بالکل تیار ہو کر اترتا تھا۔ تو بعد میں آگے آیت میں ہے کہ اس کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی شہر میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں زمین ہے، وہاں اگتا ہے، جاؤ محنت کرو اور یہ مل جائے گا۔ تو آگے اس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں تک یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر سرکشی پہ آتا ہے تو کہاں کہاں کس حد تک گزر جاتا ہے۔ یہ انسان کے ایٹیٹیوڈ، انسان کے رویے کو بتلاتا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ بھی، اپنے مالک خالق حقیقی کے ساتھ بھی کس حد تک جا سکتا ہے، وہ یہاں بتایا گیا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ بہکا تو بہت بہکا، بہکا تو بہت بہکا اور سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے۔ تو یہ جو خاک کا پتلا انسان ہے، یہ جب بہکتا ہے تو کس حد تک بہکتا ہے یہ دیکھیے آپ، یعنی اچھی چیز مل رہی ہے تو اس پر صبر نہیں، یعنی انسان کے اندر کے جو گھٹیا پن ہے، کمظرفی ہے یا سرکشی ہے، کس حد تک چلے جاتی ہے۔ تو یہ جو باتیں یہاں پہ ذکر ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور عبرت رکھی ہے کہ ہم سرکشی میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ نعمتوں کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم کتنی بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کا، کیونکہ ہم بارہا مسلمانوں سے خطاب اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر ایمان رکھا ہے۔ آج بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے کہ امن و شانتی ہے، انسان کو کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہیں ہے، اتنی کھلی ہوئی آزادی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی دین پر چلنے کو راضی نہیں ہے، نماز پڑھنے کو راضی نہیں ہے، اور بہت سارے نیکیاں کرنے کو راضی نہیں ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا راضی نہیں۔ آزادی ہے نا، آزادی ہے کہ نہیں؟ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب آنا چاہیں بغیر کسی خوف و خطر کے آ سکتے ہیں، لیکن آ رہے ہیں نہیں آ رہے۔ کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ نہ کرے کل ایک ایسا وقت آ جائے کہ مساجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، روک لگا دی جائے، پھر چاہ کر بھی انسان کوئی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ کھلی آزادی ہے، اس نعمت کی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بستی ایسی تھی کہ بہت امن و امان میں تھی، آمنم مطمئنتم، اللہ کی نعمتوں پر بہت ہی زیادہ استعمال اور اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے بدل دیا نعمت۔
فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے پھر بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ آج کھلی آزادی، کھلی فضا میں بلا خوف و خطر گھومتے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن کل لباس جب پہنا دیا جائے گا بھوک کا اور خوف کا تو کس طرح کی زندگی ہوگی؟ مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے، مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان اپنی سرکشی میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا اور وہ کیا کیا چیزیں تھیں اور اللہ نے اس کے لیے کیا ان سے کہا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما، تلاوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور غور و فکر کرنے کے اعتبار سے ہر طرح سے رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل توحید اور اہل اسلام کو بخش دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔